میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں اسد اللہ خان ہوں. آج ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری صاحب نے سینئر صحافیوں سے ملاقات کی, انہیں موجودہ سیکیورٹی صورتحال پر بریفنگ دی اور تفصیل سے بتایا کہ رواں سال میں جنوری سے لے کر اب تک 67,000 آپریشنز دہشت گردوں کے خلاف کیے گئے ہیں, اور اس میں یہ بھی بتایا کہ کتنے دہشت گردوں کو ہلاک کیا گیا ہے, کون کون سے علاقوں میں یہ آپریشن ہوئے ہیں, کتنے آپریشن ان میں خیبر پختونخوا میں تھے اور بلوچستان میں تھے. لیکن ساتھ ہی ساتھ اپنے کنسرنز کا اظہار کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ جو بیڈ گورننس ہے وہ سیاسی یعنی جو بیڈ گورننس ہے وہ دہشت گردوں کے خلاف جو آپریشنز ہیں یا کارروائیاں ہیں اس میں ایک طرح سے رکاوٹ ہے, یا دہشت گردی کے خلاف جنگ میں جو اپنا خون بہایا جا رہا ہے فورسز کی جانب سے, اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ گیپس ہیں بیڈ گورننس کے جن کو یہاں سے فل کیا جا رہا ہے. اس کے علاوہ پولیٹیکل کرمنل نیکسس کی بات بھی ہوئی ہے, تیرا کے معاملے پہ بھی بات ہوئی, پھر جو اور دیگر مسائل تھے. کافی تفصیل سے گفتگو آج ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے اس حوالے سے کی ہے, اور خاص طور پر جو مرکزی نقطہ تھا وہ دہشت گردی کے خلاف جو جنگ ہے یا آپریشنز ہیں اس سے متعلق تھا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوسری طرف آج مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی ایک پریس کانفرنس کی جس میں انہوں نے 27ویں ترمیم پر نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو تنقید کا نشانہ بنایا, اور انہوں نے کہا کہ اپنے فلسفے کے خلاف گئی ہے پیپلز پارٹی, بھٹو صاحب کے فلسفے کے خلاف گئی ہے پیپلز پارٹی, اور ان سے یہ توقع مولانا فضل الرحمان صاحب نہیں کر رہے تھے. 28ویں ترمیم کا ذکر بھی شروع ہو چکا ہے. پاکستان تحریک انصاف کے جو ایشوز ہیں, خاص طور پر عمران خان صاحب سے ملاقاتیں کرنا, وہ آج بھی مسئلہ حل نہیں ہو سکا. آج بھی عمران خان صاحب کی جو بہنیں ہیں وہ ملاقات نہیں کر سکیں, اور اب سے کچھ دیر پہلے تک شاید اب بھی وہاں پر جو دھرنا ہے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے دے رکھا ہے. آج چیف منسٹر خیبر پختونخوا پیش بھی ہوئے ہیں الیکشن کمیشن میں, اور ان کے جو وکیل ہیں وہ آج ہمارے ساتھ شو میں بھی موجود ہیں. تو ان تمام موضوعات پر بات کریں گے. میں تعارف کرا دیتا ہوں, علی بخاری صاحب تشریف فرما ہے, پاکستان تحریک انصاف کے رہنما. بہت شکریہ علی بخاری صاحب, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. کامران مرتضیٰ صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں, جے یو آئی کے رہنما, اور شرمیلا فاروقی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, پیپلز پارٹی کی رہنما ہیں, ایم این اے ہیں. تمام مہمانوں کو خوش آمدید. مولانا فضل الرحمان صاحب نے 27ویں ترمیم کے حوالے سے جو بات کی ہے وہ میں آپ کو پہلے سنوا دیتا ہوں. انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی نے ذوالفقار علی بھٹو کے نظریے کے برعکس کام کیا ہے. سنیے ذرا مولانا فضل الرحمان صاحب نے آج کیا کہا ہے. آج پاکستان پیپلز پارٹی کس طرح ذوالفقار علی بھٹو کے رویوں کے بالکل برعکس, جہاں ان سے توقع تھی کہ جن چیزوں پر انہوں نے 26ویں ترمیم میں اتفاق کیا تھا آج یہاں وہ اس کا راستہ روکیں گے, لیکن وہ راستہ نہیں روک سکے, اور انہوں نے بھی جمہوریت کا نعرہ بلند کرنے کے باوجود جمہوریت کی نفی میں اپنا کردار ادا کیا. شرمیلا فاروقی صاحبہ, مولانا فضل الرحمان صاحب نے پی ایم ایل این سے بھی شکوہ کیا ہے ویسے تو, لیکن پیپلز پارٹی سے بھی ان کو بڑی مایوسی ہوئی ہے, اور وہ سمجھتے ہیں کہ بھٹو صاحب کے نظریے کے خلاف پیپلز پارٹی گئی ہے. کیا کہیں گے آپ؟ جی بہت شکریہ اسد صاحب. دیکھیے بات یہ ہے کہ کسی کی اپنی ایک رائے ہو سکتی ہے. پیپلز پارٹی کی جو خدمات ہیں, جو سروس ہے, اور جو پیپلز پارٹی کی سیلف لیس سیکریفائز ہے وہ پوری عوام جانتی ہے. شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب سے لے کے شہید بی بی آصف علی زرداری صاحب کی قید, اس کے بعد بی بی صاحبہ کی شہادت, پھر اس کے بعد زرداری صاحب کا پاکستان کھپے کا نعرہ لگانا, پھر جمہوریت کو دوبارہ پٹری پہ لے کر آنا, ایک تسلسل, اس کے بعد 18ویں ترمیم, NFC ایوارڈ, تمام چیزیں یہ پیپلز پارٹی کی ہی سروس ہے ٹو دا نیشن. بات یہ ہے کہ تنقید کرنے کو تو ناقدین بہت کچھ کہہ سکتے ہیں. پیپلز پارٹی نے آج بھی, اس وقت بھی 27ویں ترمیم میں وہ تمام چیزوں کو رد کیا جو صوبوں کے اختیارات کے خلاف تھی. پیپلز پارٹی نے ان تمام چیزوں کو رد کیا جو صوبوں کے وسائل کے خلاف تھی, اور ان تمام چیزوں کو بلاک کیا جو ایک عوام کے خلاف تھی. میرا خیال ہے اگر ہم لارجر پکچر کے اندر دیکھیں تو جس طریقے سے 18ویں ترمیم کو رول بیک کرنے کی بات کی جا رہی تھی اور کوشش تھی, اس کو بلاک کیا. فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کوڈ بنایا تو اس میں چاروں صوبوں کو نمائندگی دی اور برابری کی سطح کے اوپر نمائندگی دی, جو کہ آج سے پہلے نہیں آئی. پھر جس طریقے سے NFC ایوارڈ کے اندر کٹوتی کی جا رہی تھی, صرف سندھ کی بات نہیں ہے, اس میں تمام صوبے ہیں.
ان کے حقوق کی پاسداری کی. یہ پیپلز پارٹی کی کاوش ہے. اگر پیپلز پارٹی نہ ہوتی تو شاید وہ بھی ترامیم پاس ہو چکی ہوتی. تو میرا خیال ہے کہ پیپلز پارٹی کے حوالے سے جو غلط باتیں اور جو انفارچونیٹ نیریٹو ڈیولپ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ عوام جانتی ہے کہ حقائق کیا ہیں. پارلیمان جانتے ہیں کہ وہ حقائق کیا ہے. کمیٹیز کے اندر جب یہ چیزیں ڈسکس ہوتی تھیں تو اگر پیپلز پارٹی کے ممبران نہ ہوتے اور قومی اسمبلی میں پیپلز پارٹی کے ممبران نہ ہوتے تو شاید یہ چیزیں تو ہو چکی ہوتی اور پھر آج ہم سب بیٹھ کے ان چیزوں کے اوپر افسردہ ہوتے اور افسوس کر رہے ہوتے جس میں صوبوں کے حقائق کو یرغمال بنا کے ان کے ساتھ زیادتی ہو جاتی. اور کیونکہ جب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ٹویٹ کیا تھا تو اس میں تو انہوں نے تمام چیزیں قوم کے آگے رکھ دی تھیں. ایک نیشنل ڈیبیٹ شروع کر دی تھی نا. یہ حکومت تو اس پہ بات کرنے کو تیار ہی نہیں تھی. صحیح ہے. نہیں لیکن مولانا کا جو شکوہ تھا نا شمیلہ صاحب یہ چیزیں عوام کے سامنے نہ مولانا رکھتے تو کا کسی شکوہ کو پتہ آپ ہی سے نہیں یہ ہوتا. ہے، وہ کہتے ہیں کہ جو چیزیں آپ نے ہم سے آگے 26 ترمیم کے وقت ڈسکس کی، ہم نے ان چیزوں پر جن پر ہمارا کنسنسس ڈیولپ نہیں ہوا اور ہم نے نکلوا دیں، اس پر آج دوبارہ ہم سے اخلاقی طور پر آپ کو مشاورت کرنی چاہیے تھی، اور جب ہماری ضرورت نہیں رہی تو ہم سے آپ نے مشاورت نہیں کی اور آپ نے اس کو گو ایڈ دے دیا. نہیں خان صاحب دیکھیے، مشاورت تو اس وقت ہوتی نا کہ جب آپ کمیٹی میں آپ کے ممبران نہ ہوتے. یہ معاملہ پہلے تو سی سی کے اندر گیا، اس کے بعد یہ سینٹ میں گیا، سینٹ سے یہ کمیٹی کے اندر گیا. قومی اسمبلی اور سینٹ کی دونوں قائمہ کمیٹیز بیٹھی، اس میں تمام جماعتوں کے ممبران تھے. JUIF کے بھی ممبر تھے. انہوں نے اگر اس کمیٹی کا بائیکاٹ کیا اور وہاں بیٹھنا مناسب نہیں سمجھا، وہاں بیٹھتے نا، اپنی ان پٹ دیتے. یہ تو ایک پارلیمنٹری پروسیس ہے. 26ویں آئینی ترمیم میں یہ پروسیس نہیں ہوا تھا، لیکن 27ویں آئینی ترمیم میں پیپلز پارٹی نے یہ انشور کرایا کہ یہ پروسیس پورا ہو. پھر قومی اسمبلی میں اس کے اوپر ڈیبیٹ ہوتی رہی ہے 4 دن. تو یہ تو پھر وہاں پر آپ نے اپنا کردار، وہاں پر یہ کوئی ڈھکی چھپی بات تو نہیں تھی. قائمہ کمیٹی میں آپ نے بائیکاٹ کیا، نیشنل اسمبلی میں آپ نے بات نہیں کی، تو یہ تو باتیں وہاں کرنے والی تھی. وہاں ترمیم لے آتے نا، وہاں بات کرتے، وہاں کوشش کرتے. صحیح، بالکل ٹھیک ہے. بخاری صاحب، کیا مولانا کا شکوہ درست ہے پیپلز پارٹی سے خاص طور پہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ اسد بھائی. دیکھیں اسد بھائی، میں پیپلز پارٹی کا سپوکس پرسن تو نہیں ہوں، لیکن ایز فار ایز آپ مولانا کے بھی سپوکس پرسن نہیں ہے، لیکن آپ سے میں تجزیہ مانگ رہا ہوں، کیا ان کا تجزیہ کیا آپ کو ٹھیک لگتا ہے؟ ایز اے پولیٹیکل ورکر جتنی ہم نے تاریخ پڑھی ہے اور جتنی پولیٹیکل پارٹیز کے حوالے سے بات کروں تو وہ ذوالفقار علی بھٹو کی لیگیسی تو ابھی نہیں ہے ان دا گراؤنڈ. وہ بے-نظیر بھٹو شہید صاحب کی لیگیسی تو نہیں ہے، نہ ان کے سلوگنز، نہ ان کے نعرے، نہ ان کے جو پریکٹیکلی انہوں نے گراؤنڈ پہ کر کے دکھایا. کون سی چیز ان میں سے آپ کو نظر آئی ہے پچھلے ان کی شہادت کے بعد 2007 سے لے کے آج تک؟ اگر آپ ذوالفقار علی بھٹو سے سٹارٹ کروں، کانسٹیٹیوشن کے بعد کی بات کر لیتے ہیں. ذوالفقار علی بھٹو نے جب کانسٹیٹیوشن بنایا ان کے پاس 2/3 میجورٹی تھی، لیکن انہوں نے پوری اسمبلی کو یونینیمسلی سب فقوں کو رکھ کے، سب جماعتوں کو رکھ کے، مذہبی جماعتوں کو رکھ کے اس کو اپروو کیا. 7 امینڈمنٹس انہوں نے اپنی زندگی میں کی. 2/3 میجورٹی تب بھی ان کے پاس تھی، لیکن انہوں نے کنسنسس ڈیولپ کر کے کیا. اس کے بعد سے لے کے اب آ جاتے ہیں، جیسے اب جو چیزیں ابھی ہوئی ہیں، ابھی 28th امینڈمنٹ، یہ تو بیسیکلی میں تو اپنی پارٹی کے بیاف پہ، یہ جو میں واچ کر رہا ہوں پچھلے کچھ عرصے سے امینڈمنٹس آ رہے ہیں کانسٹیٹیوشن، یہ تو ہم نیرو نیک کی طرف جا رہے ہیں اور الٹیمیٹلی یہ باٹل نیک پہ پہنچ گیا، کیونکہ اب ٹاپ اینڈ آ گیا جو 28th پہ ہے. اور پیپلز پارٹی نے تو اب آئی ڈونٹ نو کیا کریں گے کیا نہیں کریں گے، لیکن صوبوں کی تقسیم تک تو پہنچ گئے نا. ایشو یہ ہے کہ اب پتہ چلے گا آگے کہ کس کی لیگیسی چلتی ہے، کس طرح پاور پالیٹکس کو فالو کیا جاتا ہے یا عوام کی پالیٹکس کو فالو کیا جاتا ہے. لیکن جو بات مولانا صاحب نے کی، میں ان کی بات سے جتنا ہم نے پاسٹ ٹریک ریکارڈ دیکھا ہے بالکل ایگری کرتا ہوں. آپ کو کسی جگہ پہ پولیٹیکل پارٹی، جب پیپلز پارٹی اقتدار میں تھی تو اس ٹائم 2007 کے بعد کی بات کر رہا ہوں، تو اس ٹائم ان کا ایٹیٹیوڈ، پالیسیز دیکھ لیں. اس کے بعد فرینڈلی اپوزیشن کا نعرہ بھی انہی پہ لگا، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد پاور پالیٹکس کے اندر شیئر لینا بھی انہی کی بنانا لگا. ابھی ڈسکشن شروع ہو گئی ہے کہ پیپلز پارٹی شاید اپوزیشن میں آ سکتی ہے اور بلاول صاحب جو ہیں وہ اپوزیشن لیڈر ہو سکتے ہیں. یہ مختلف لوگوں نے اس پہ اپنا تجزیہ دینا شروع کر دیا. اب تو بات سندھ پہ پہنچ گئی نا، نہریں تو روک نہیں سکے. یہ وہ CCI میں بھی چلے گی، ایون ادروائز آج تک CCI کی منٹ آف میٹنگ نکال کے دیکھ لیجئے گا. نہریں روک نہیں سکے، نہریں تو روک نہیں، نہریں تو نہیں بن سکیں. دیکھیں میں کہتا ہوں CCI کی ذرا اجلاس نکال لیجئے گا جو میٹنگ ہوئی ہے، اس میں ایک کمیٹی تشکیل دی گئی جو اس کو ڈسکس کرے گی. نہیں لکھا ہوا کہ نہیں بنے گی، ٹھیک ہے جی. نہیں اب تو نہیں بننے دینا سر. کدھر نہیں بننے دی بھائی؟ آپ بھی ادھر ہی ہیں، میں بھی ادھر ہوں. میں تو آپ کو بتا رہا ہوں نا، نہیں کا مطلب ہوتا ہے نو. نہیں، پنجاب کو اپنے موقف سے پیچھے ہٹنا پڑا. ذرا سن لیں نا میری CCI میں گیا نا، کہیں CCI کا مجھے ایک میٹنگ کا منٹ آف میٹنگ دکھا دیں
کیا اس پہ اعلامیہ دکھا دے جس میں کہو نہیں یہ نہیں بنے گی؟ پرائم منسٹر نے آپ کو اوپنلی کہا ہے کہ بھائی اس کو کمیٹی ایک تشکیل دی گئی جو اس کو ڈیسائیڈ کرے گی. سو میننگ بائی نہ نہیں ہوئی. اب آ جائیں گے آگے تقسیم کے اوپر, کیونکہ جو امینڈمنٹس ابھی میں ایک پروگرام میں تھا, برسٹر عقیل صاحب بیٹھے ہوئے تھے اس کے اندر, تو وہ بتا رہے تھے 4-5 چیزیں تو انہوں نے بتائیں. تو یہ تو وہی جی انہوں نے بتائیں. میں عادل عباسی صاحب کے پروگرام میں تھا, وہاں پر ان میں کیا چیزیں دیکھیں انہوں نے کافی چیزیں بتائیں. ان میں جو چیزیں 89 امینڈمنٹس مولانا صاحب نے سب سے پہلے 26ویں امینڈمنٹ آنے سے پہلے بتائی تھی, وہ باری باری قسطوں میں چلتے چلتے اب آگے چلتی جا رہی ہیں. اور اب اس کے اندر جو 5-6 چیزیں بتائی, ڈیوولوشن آف پاورز آ گئیں, NFC ایوارڈ آ گیا PFC کے اوپر, دین اس کے بعد یہ ساری چیزیں انہوں نے ایک پروگرام میں آج بتائیں. اچھا کہ وہ اس پر غور کر رہے ہیں 28ویں میں, اور صوبے ہو گئے. اب بات یہ ہے کہ اب تو دیکھنا یہ پڑے گا کہ یہ تو شرح ہے نا پیپلز پارٹی کی, تو لیٹس سی کہ عوام کے لیے تو کھڑے نہیں ہوئے. ہم تو کہتے تھے کہ عوام کے لیے کھڑے ہوں, مولانا صاحب نے بھی یہی کہا تھا کہ جی یہ جو پبلک انٹرسٹ کی چیزیں ہیں اس میں آئیں. لیکن بلاول بھٹو صاحب نے تو کھڑے ہو کے 26ویں امینڈمنٹ کا کریڈٹ لیا کہ ہاں میں لے کر آیا ہوں, میں نے کیا ہے. اس کے 1 سال گزر گئے, ذرا اس کے ایفیکٹس تو دیکھ لیجئے گا. پوچھ لیجیے گا کہ عمران بھائی بیٹھے ہوئے ہیں, وہ بھی اس کو میری اصلاح کر دیں گے کہ سپریم کورٹ کا کیا حال ہو گیا, ہائی کورٹ کا کیا حال ہو گیا, ڈسٹرکٹ کورٹ کا کیا حال ہو گیا, جو کہتے تھے ہم امینڈمنٹ لا رہے ہیں اور اس امینڈمنٹ سے عوام الناس کو فائدہ ہوگا. 27 لاکھ پلس 4 لاکھ پلس 70,000. مگر یہ جو حال آپ کہہ رہے ہیں ہو گیا, یہ 27ویں ترمیم کے بعد ہوا یا 26ویں کے بعد ہوا؟ 1 سال گزر گیا نا. تو اس کے آپ نے پروز اینڈ کونس دیکھیں نا, ایفیکٹس تو دیکھیں نا. یہ شکوہ آپ کا پھر JUI سے بھی ہے کیونکہ انہوں نے ووٹ کیا تھا؟ نہیں, ان سے دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں ڈیبیٹ کا حصہ بنتی ہے, آپ ڈسکشن کرتے ہیں. یہ کیوں ضروری ہے؟ کوئی لازمی نہیں ہے کہ اگر 239(4) میں آپ چلے جاتے ہیں کہ جو 2/3 میجورٹی سے امینڈمنٹ ہو سکتی ہے تو امینڈمنٹ کرنی ہی کرنی ہے جب ضرورت نہ ہو. امینڈمنٹ تو ضیاء الحق نے بھی کر دی تھی 8 امینڈمنٹ, لیکن اس کو انڈو کرتے ہوئے 25-30 سال لگے اور آج تک لوگ بھگتتے رہے اس کو. سو یہ جو امینڈمنٹ آئیں ان کو دور کرنے کے لیے بھی آپ کو عرصہ لگے گا, اور یہ جو ہاتھوں سے باندھی ہوئی ہیں نا, یہی اسی پروگرام میں ہوں گے, یہی ہم لوگ بیٹھے ہوں گے, اور جو آج اس کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں یہ کل کہہ رہے ہوں گے کہ ہم سے غلطی. اچھا کامران صاحب, آج آپ نے شکوہ کیا ہے پیپلز پارٹی سے, نون لیگ سے بھی کیا ہے اگرچہ, لیکن پیپلز پارٹی نے تو پھر بھی اپنا رول پلے کیا. کچھ چیزیں ابھی شرمیلا صاحبہ بتا رہی تھیں کہ ہم نے دیکھیے NFC والا معاملہ نکلوایا, یا ہم نے جو 18ویں ترمیم کو پروٹیکٹ کیا, ہم نے تو اپنا رول پلے کیا. تو جو کانسٹیٹیوشنل کوڈ بنی ہے اس میں تو ان کا ایک پرانا موقف ہے کہ کانسٹیٹیوشنل کوڈ ہونی چاہیے, ان کا اصولی موقف ہے. تو شکوہ پھر مولانا فضل الرحمان صاحب نے پیپلز پارٹی سے کیوں کیا ہے؟ شکوے تو ان کے نون لیگ سے ہونے چاہیے تھے صرف. نہیں, دونوں سے کیا ہے, پیپلز پارٹی سے بھی کیا ہے اور نون سے بھی کیا ہے. جو کچھ کیا گیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر بھٹو صاحب آج موجود ہوتے, اور یہ بھی ہم سمجھتے ہیں کہ آج اگر قائد اعظم موجود ہوتے تو بڑے پریشان بیٹھے ہوئے ہوتے کہ جو کچھ انہوں نے یہ اگر وہ یہ دیکھ لیتے کہ یہ جس طرح سے عدالتوں کا بیڑا غرق کیا. عدالتیں کہہ رہے تھے کہ 26ویں ترمیم کے بعد بیڑا غرق تو پہلے سے ہی تھا ہمارے یہاں. کبھی بھی جو نا ہمارے یہاں عدالتیں جو نا وہ کوئی آئیڈیل نہیں رہی ہیں. تو ہم وہی 139-140 نمبر پہ ہیں دنیا کی اس میں. اس کے بعد مزید بیڑا غرق بھی یہ کر دیا گیا. جو تھوڑا بہت جو نا وہ انٹرونشن تھا, جو کنٹرول تھا, اس تمام کا تمام حکومتوں نے اپنے پاس سنبھال لیا, اور وہ عمر کا فرق ڈال کے وہ جو اچھے لوگ ہوں گے وہ اچھے لوگ جو ہے نا وہ اسٹیپ اپ ہو جائیں گے. بس اسی طرح سے یہ معاملہ کیا گیا ہے, اور یہ طرح سے اسٹیک اینڈ کیرٹ والی بات ہے. نہیں, لیکن کامران صاحب اگر آپ کا شکوہ یہ ہے کہ عدالتی ڈھانچہ خراب ہوا ہے تو یہ صرف 27ویں ترمیم سے تو نہیں ہوا, یہ تو 26ویں ترمیم سے بھی ہوا تھا. تو اگر آپ پیپلز پارٹی سے شکوہ کر رہے ہیں تو کچھ نہ کچھ شیئر تو آپ JUI کو بھی دیں گے نا اس میں, اگر یہ خرابی ہوئی, اگر آپ لوگ یہ کہتے ہیں تو کچھ شیئر تو پھر JUI کا بھی بنتا ہے. ایسا ہے کہ اس میں ہم نے صرف اس کو بینچ تک محدود کیا تھا معاملے میں, اور کورٹ وہی رہی تھی, کورٹ کو ہم نے نہیں توڑا تھا. اور وہ بینچ جو ہے وہ ویسے بھی ابھی اس وقت جو ہے نا, اس وقت آج چیف صاحب جو ہے نا وہ اور ان کے ساتھ ایک اور جج صاحب جو ہے وہ اپنا سروس میٹر سن رہے ہیں, تو ایک اسپیشل بینچ ہو گیا.
اور اسی طرح کوئی کسی وقت جو نا انکم ٹیکس جو نا وہ سننا شروع ہو جاتے ہیں کچھ ججز، اس کے لیے بینچ بن جاتا ہے. تو بینچ بننا جو ہے نا وہ کوئی ایسا کوئی ود ان دی سپریم کورٹ کوئی ایسا پرابلم نہیں تھا. اگر بہت بڑا پرابلم ہوتا تو اسی طرح سے اس وقت بھی اسٹیپ ڈاؤن ہوتے لوگ. آج اسٹیپ ڈاؤن ہوا ہے نا، آج لوگوں کو اس پہ اعتراض آیا، آج اس پہ چیلنج زیادہ ہے نا. تو وجہ یہ اس میں اور اس میں کوئی بہت بڑا فرق ہے. اس کو ہم نے اس کی جو تلخی تھی اس کو بہت زیادہ ریڈیوس کر دیا تھا. تقریباً 19-20 کے ساتھ وہ عدالتوں کا ڈھانچہ جو ہے ویسے ہی رکھا گیا تھا. اگر اس کا ثبوت یہ ہے کہ وہ 1 سال کے اندر جو ہے نا وہ کسی کا اس طرح کا پروٹیسٹ سامنے نہیں آیا. مگر اب پروٹیسٹ جو ہے نا سامنے آ رہا ہے. تو پروٹیسٹ جب سامنے آیا تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی گریوٹی زیادہ ہے. اس میں اگر کوئی چیز، اگر کوئی نقص تھا تو کوئی نقص ہم 100 دفعہ میں نے خود کہا تھا، آپ کے پروگرام میں بھی شاید کہا ہوگا اور پروگراموں میں بھی کہا کہ آئے ڈیبیٹ کرتے ہیں. وہ ڈیبیٹ کرنے کے لیے کوئی دوست تیار نہیں ہوتا تھا کہ ڈیبیٹ کر کے اس پہ کیا غلط ہے. اب وہ ایسا ہے کہ کوئی پروویژن ہے لاء کی، اگر اس کے پیچھے میرے جیسا کوئی آدمی بیٹھ کے، خراب آدمی بیٹھ کے اس کو اگر استعمال کرے تو وہ یقیناً وہ خراب پروویژن ہوگی. یہ چھری والی بات ہے، چھری سے اچھا کام لے لو، چھری سے برا کام لے لو. تو اگر کسی نے جو ہے نا وہ اس کو مس یوز کیا ہے، فرض کر لیجئے کہ جو اس کی ججوں کے چناؤ کا طریقہ تھا اس کو اگر کسی نے مس یوز کیا ہے تو اس مس یوز میں تو پھر جو لوگ بیٹھے ہیں ان کا قصور ہے. اور اس میں پی ٹی آئی بھی شامل ہے. پی ٹی آئی کے سب سے زیادہ اگر کوئی پولیٹیکل پارٹی کی جو وہ اس میں جو نا وہ لوگ تھے تو پیپلز پارٹی پی ٹی آئی تھی. باقی پارٹیوں کا تو شاید کوئی ایک فرد تھا، مگر پی ٹی آئی کے 2 افراد تھے اور انہوں نے کسی اور کو اپنے ساتھ شریک کرنا گوارا نہیں کیا تھا اس میں. جی صحیح ہے. چلیں اس کا جواب تو بخاری صاحب دیں گے، لیکن ابھی 2 چیزیں شرمیلہ صاحبہ ڈسکشن میں ہیں. ایک تو 28ویں ترمیم، جیسا کہ ابھی بخاری صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ بیرسٹر عقیل ملک صاحب نے ابھی دوبارہ آج گفتگو کیا اور اس میں بتایا کہ این ایف سی پہ ہم بات کر رہے ہیں. 28ویں ترمیم میں صوبے مزید بنانے کے حوالے سے ڈسکشن ہو رہی ہے اور وہ ساری ابھی زیر غور ہیں چیزیں. اور دوسری اس وقت ڈسکشن میں جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ بلاول صاحب جو ہیں وہ آئندہ دنوں میں یہ آپٹ کر سکتے ہیں کہ وہ اپوزیشن میں چلے جائیں اور اپوزیشن لیڈر بن جائیں. اور کچھ لوگ ان دونوں چیزوں کو ملا کر دیکھ رہے ہیں. کیا اس تجزیے سے آپ اتفاق کرتی ہیں کہ آنے والے دنوں میں جب آپ کے اوپر 28ویں ترمیم کے لیے ان چیزوں پر دباؤ آئے گا جو آپ نہیں چاہتے، اپوزیشن میں جا سکتے ہیں؟ دیکھیں خان صاحب، ابھی تو کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہوگا. ظاہری بات ہے کہ ایک چیز تو بالکل طے ہے کہ پیپلز پارٹی کا جو پرنسپل سٹینڈز ہے، چاہے وہ این ایف سی ایوارڈ کے حوالے سے ہو، چاہے وہ صوبوں کے حقوق کے حوالے سے ہو، چاہے وہ 18 ترمیم کے حوالے سے ہو، اس پہ تو پیپلز پارٹی پیچھے نہیں ہٹے گی. اب آگے کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا، دیکھیے 4 دسمبر کو پہلا اجلاس ہے این ایف سی ایوارڈ کے حوالے سے، اور ظاہری بات ہے کہ پہلے اجلاس میں تو کوئی فیصلہ نہیں ہونے والا. اس پہ کافی ڈیلیبریشنز ہوں گی اور ایونچولی کیا فیصلہ آتا ہے یہ تو وقت بتائے گا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ظاہری بات ہے حکومت کی کچھ خواہشات ہیں، حکومت نے کچھ ٹارگٹس رکھے ہوئے ہیں، وہ کوشش تو ضرور کریں گے، چاہے وہ 28ویں ترمیم میں ہو، چاہے وہ کسی اور طریقے سے ہو. لیکن میں نے آپ سے یہ بات کہی نا کہ جب تک پیپلز پارٹی پارلیمان میں ہے اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ اپنا اثر رسوخ رکھتی ہے، یہ حکومت کو ہم اپنی من مانی نہیں کرنے دیں گے. یہ تو اس وقت بھی چاہتے تھے. اور 28ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے ابھی ہمیں تو کچھ نہیں معلوم، لیکن جب بھی پتہ ہوگا تو انشاءاللہ قوم کو ضرور اس کے بارے میں بتائیں گے. کیونکہ 27ویں ترمیم کے بارے میں بھی بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جب ٹویٹ کی تو ایک نیشنل ڈیبیٹ کھولی. دیکھیے عوام کو معلوم ہونا چاہیے کہ کیا ہو رہا ہے. پارلیمان میں ڈسکشن ہوا، پارلیمان وہ فورم ہے جو اس کو پاس کرتا ہے اور وہاں پر ڈسکشن ڈیبیٹ ہونا چاہیے تھا اور ہوا اس دفعہ. ایک ڈیو پروسیس آف لا ہوا. اچھا چلیے میں ایک چھوٹا سا بریک لینا، مجھے ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. تو آج چیف منسٹر خیبر پختونخوا پیش بھی ہوئے ہیں الیکشن کمیشن میں. الیکشن بھی ہری پور کا ہار گئے، الزام ان کے اوپر لگ رہا ہے کہ آپ اپنے الیکشن پر پیرا نہیں دے سکے اور الیکشن کے جو قوانین ہیں، کوڈ آف کنڈکٹ ہے، اس کی خلاف ورزی بھی کر لی. ایک چھوٹا سا بریک لے کر آتے ہیں، اس پہ بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. علی بخاری صاحب، ہری پور کا الیکشن بھی ہار گئے، ایک تو اس پر آپ کا کرٹیسزم ہو رہا ہے،
مختلف حوالوں سے کہ آپ نے اس کو بوائیکاٹ کیوں نہیں کیا تھا الیکشن کا پہلے سے اگر باقی جگہوں پہ کر رہے تھے. اور دوسرا یہ ہے کہ جو چیف منسٹر صاحب نے سپیچ کی وہ اس میں آپ نے دھمکیاں بھی دے دیں. اب اس کے بعد الیکشن ہوا, اس پر پہرا بھی نہیں دے سکے. اپنا مینڈیٹ آپ کا الزام یہ ہے کہ مینڈیٹ ہمارا چرایا گیا ہے, اگر چرایا گیا ہے تو وہ بچا بھی نہیں سکے. آپ کی حکومت بھی تھی وہاں پر, تو اتنی ساری چیزیں جمع ہو کر چارج شیٹ بن گئی آپ کے خلاف. دیکھیں اسد بھائی, چرانا جو ہوتا ہے نا وہ چوری کرنا ہوتا ہے نا, اور ایک چیز ہوتی ہے جس کو ڈکیتی کہتے ہیں, رابری کہتے ہیں, ڈکیتی کہتے ہیں, جو آپ کے سر عام جو ہے گن پوائنٹ پہ رکھ کے اور آپ کے لے لی جاتی ہے. سو دس از دا ڈفرنس بٹوین دا تھیفٹ اینڈ دا ڈکیتی اور رابری. ٹھیک ہے, بات یہ ہے کہ ہم نے جو الیکشن خان صاحب نے اناؤنس کیے تھے اس میں ابھی اظہر صاحب کے کیونکہ ڈیتھ ہوئی تھی اور حماد اظہر صاحب کا انہوں نے الیکشن کہا تھا ہم کنٹیسٹ کریں گے, اور ہری پور کا الیکشن کیونکہ 2 سیٹس ہماری ڈسکوالیفیکیشنز ہوئی تھیں, ایک عمر ایوب صاحب کی کے پی کے اندر اور ایک ہمارے چترال سے جو ایم این اے تھے ہمارے, ان کا چترالی صاحب کا. سو ان کا کیونکہ اسٹے آرڈر آ چکا تھا, ان میں الیکشن نہیں کنٹیسٹ ہوا, تو یہاں پر خان صاحب نے کہا تھا الیکشن کنٹیسٹ کریں. اب بات یہ ہے کہ بڑی انٹرسٹنگ چیز آپ کو بتا رہا ہوں, پولیٹیکل لوگ ہیں نا پولیٹیکل گفتگو کرتے ہیں. آج میں اپیئر ہوا, 22 کو 21 کو بھی میں اپیئر ہوا تھا. میں نے آج ای سی پی کے الیکشن کمیشن سارے 5 ممبران پورے تھے, آج بیٹھے ہوئے تھے. میں نے انہیں کہا سر مجھے ایک بات تو بتا دیں کہ آپ نے مجھے بلا لیا 2183 کے تحت آرٹیکل آف دی کانسٹیٹیوشن, اور فیئرلی ٹرانسپیرنٹلی, اور آپ نے الیکشن کروانے ہیں اس کے اندر, ٹھیک ہے, آنیسٹلی, اور جو نہیں کرتا آپ کہتے ہیں ہم سزا دیں گے. اگر یہ بات میں کہہ دیتا ہوں کہ بھائی فیئرلی, آنیسٹلی اور اگر ٹرانسپیرنٹلی الیکشن نہیں ہوں گے تو تم لوگ سزا کے مرتکب ہو گے, تمہیں بھگتنا پڑے گا چیف ایگزیکٹو, تو کیا یہ گناہ ہے؟ کیا یہ غلط بات ہے؟ کیا یہ کانسٹیٹیوشنل ورڈز نہیں ہیں؟ تو مجھے کہیں. دوسری چیز, آپ نے مجھے بلایا کوڈ آف کنڈکٹ کی وائلیشن میں سیکشن 10 اور سیکشن 18 کے تحت. جو آپ کا ڈی آر او بیٹھا ہوا ہے, جو ڈی ایم او ہری پور بیٹھا ہوا ہے, مجھے اسی سیکشن میں اسی تقریر پہ وہ بھی بلا چکا ہے, اور میں وہاں اپیئر بھی ہو چکا ہوں, اور اس نے جواب کے لیے 28 رکھا ہوا ہے. یہ دونوں پیرالل کیسے چلیں گی؟ مجھے ذرا یہ تو بتائیں. پچھلے مرتبہ انہوں نے کہا تھا نا کہ اگر آپ یہاں اپیئر نہیں ہوئے تو آپ وہاں پہ بھی اپیئر نہیں ہوں گے. یہاں بھی ہم اپیئر ہوئے تھے, میں نے میمو آف اپیئرنس دیا تھا, مطلب میں اپیئر ہو گیا, وہاں بھی ہم اپیئرنس ہوئے. اور میں نے آج بھی کہا, میں نے کہا سر آج بھی آپ نے پاور آف اٹرنی دے دی, یہ بیٹھے ہیں سی ایم صاحب آ گئے ہیں, اب مجھے بتائیں. انہوں نے کہا نہیں یہ اب ایگزیمپٹ ہے. ٹھیک ہے, میں نے کہا مجھے یہ بتائیں کہ 28 تاریخ کو میں نے وہاں جواب دینا ہے. تو میرا ایک آرٹیکل ہے, آرٹیکل 13 آف دا کانسٹیٹیوشن ہے, وہ تو ڈبل جپٹی کی بات کرتا ہے نا. آپ ایک ہی تقریر کے اوپر آپ ادھر بھی بلائیں گے ادھر بھی بلائیں گے. دوسرا مجھے یہ بتائیں, آپ کا کوڈ آف کنڈکٹ سارے کا سارا مجھے بتا دیں, جتنی پاس ہائی کورٹ اور سپریم کورٹس کی ججمنٹس ہیں, ٹاپ فرام آپ 73 سے سٹارٹ کر دیں آج تک, تو آپ کو پتا چلے گا کہ جس حلقے کے اندر وہ گیا ہی نہیں ہے, جس حلقے میں الیکشن ہو رہا ہے, آپ نے کیسے بلا دیا. اور اگر یہی بات میں مان لوں تو آپ نے جو ہے جو جس کو سو کال ریٹرن کینڈیڈیٹ آپ نے بنایا, اس کی اپلیکیشن پہ بھی مجھے طلب کیا, اور دونوں کٹھے آرگومنٹس کر رہے ہیں. جناب کا آفس کا سیکرٹری کھڑا ہوا ہے, ایک وہ آرگومنٹس کر رہا ہے, اور ایک جو ہے وہ ریٹرن کینڈیڈیٹ جو بابر صاحب ہیں ان کا وکیل کٹھے کر رہے ہیں, ایک ہی آرگومنٹ دونوں کر رہے ہیں. تو پھر جناب فیصلہ کیسے کریں گے جب آپ بھی خود کمپلیننٹ ہیں, آپ ہی قاضی ہیں, آپ ہی ملا ہیں, آپ ہی سب کچھ ہیں, کمپلیننٹ بھی آپ ہی ہیں. اور دوسری چیز یہ آ گئی اس کے اندر کہ اس سے میں ایک اسٹیپ آگے چلا جاتا ہوں. ہم نے تو حویلیہ میں اسپیچ کی, آپ کے نوٹس میں لکھا ہوا ہے, آپ نے خود لکھا ہوا ہے, دونوں نے, ڈی آر او نے بھی, ڈی ایم او نے بھی, اور ای سی پی نے خود, میں نے پڑھ کے سنایا کہ جناب کے سائن سے ہے وہ, جناب کے سیکرٹری حویلیہ جو تحصیل آف ایبٹ آباد. میں کہ اگر یہی کرائٹیریا مان لوں تو ہماری بھی کچھ درخواستیں جناب کے پاس پڑی ہوئی ہیں جو آج فکس ہی نہیں ہیں, اور جن کے اندر بڑا کلیئرلی ہم نے یو ایس پیز لگائی ہوئی ہیں, اور ایک فوٹیج لگائی ہوئی ہے. صاحب کا ڈپٹی اسپیکر سی ایم پنجاب کے خامن صاحب ہیں, سی ایم پنجاب خود آئیں, ان کے خامند آئے, انہوں نے ایک سائڈ پہ اگر حویلیاں یا ایبٹ آباد ٹچ ہو رہا ہے ہری پور کے, دوسری سائڈ پہ حسن ابدال اٹک ٹچ ہو رہا ہے. حسن ابدال ادھر تحصیل آف اٹک, بالکل 2 فٹ کے مارجن پہ جو باؤنڈری ہے وہاں پر کھڑے ہو کے آپ نے 2 ارب کا برن ہاسپٹل دیا, اور کہا کہ یہ تو جنگل ہے, یہاں تو آپ ہری پور والے مستفید ہوں گے. پارک دے کے گئی, آپ اربوں روپے کی چیزیں دے کے گئی, آپ کی تصویریں لگا کے جو ہے الیکشن ہو رہا ہے. اور اگر ایون این ادروائز میں تقریر کے اوپر ہی آ جاتا ہوں, اور یہ کرائٹیریا آپ نے بنا دیا, یہ آپ نئی چیز سیٹ کر دیا کہ جی دوسرے شہر میں بیٹھ کے, کل میں علی بخاری اسلام آباد سے بات کریں گے, ڈاکٹر صاحبہ کراچی سے بات کریں گے, تو ہمیں بلا لیا جائے گا کہ آپ نے سلیکشن کے اوپر اثر انداز ہوئے ہوں. تو میں نے کہا پھر تو پرائم منسٹر کو بھی بلا لینا. وہ میرا خیال ان کا کنسرن ایریا کا پرابلم نہیں تھا, ایریا کا بھی پرابلم تھا, کیونکہ اس کے بعد مریم صاحبہ نے بڑے سخت الفاظ استعمال کیے. ریفرینڈم ہو گیا اور یہ ہو گیا, آفٹر پول ریگنگ بھی ہوتی ہے, پری پول ریگنگ بھی ہوتی ہے. تو میں نے کہا اگر آپ کا کرائٹیریا مانے, دیکھیں نا ایک لا سب کے لیے فالو ہوگا, لا از ایکول ٹو آل ون, ایوری ون نا, آل باڈیز. یہ تو نہیں ہوگا نا کہ پی ڈی آئی کے لیے اور قانون ہوگا, وہ تو یہی رہا ہے ویسے, اور کسی کے لیے اور ہوگا. میں نے کہا جی ہماری اپلیکیشن بھی تو ساتھ اٹیچ کریں نا. انہوں نے کہا وہ ابھی نہیں بلائیں گے, وہ اگلی دفعہ بلا لیں گے. دس از ناٹ دا وے. اس کے بعد آخری چیز میری ہے کہ اگر
پی ایم صاحب پرائم منسٹر آفس میں بیٹھ کے تقریر کرتے ہیں تو کل پھر اس کو بھی بلا لیں آپ کہ انہوں نے بھی بہت کچھ کہہ دیا. سی ایم پنجاب کو بھی بلا لیں جو تو خود ایگزیکیوٹ کر رہی ہیں, جو برج کاٹ رہی ہیں, جو برج کے سینٹر میں برج بن رہا ہے دونوں صوبوں کے سینٹر میں, اس کا افتتاح کر رہی ہیں, ساری چیزیں آ رہی ہیں, اربوں روپے کا بجٹ دے کے آگے. الیکشن پر پیپلز پارٹی کو بھی تحفظات رہے ہیں, خاص طور پر ڈی جی خان کا جو الیکشن تھا اس پہ میں, لیکن اس پہ آنے سے پہلے کامران صاحب ابھی پچھلے 2-3 دن سے یہ بات چل رہی تھی پی ٹی آئی کے حوالے سے کہ پی ٹی آئی اس بات پہ غور کر رہی ہے کہ تحریک تحفظ آئین کی جو سربراہی ہے وہ محمود اٹکزئی صاحب کی بجائے مولانا فضل الرحمان صاحب کو دے دی جائے. کیا آپ کے پاس فارملی یہ آفر پہنچی ہے؟ میرے علم میں نہیں ہے, مگر ہم نے آپس میں چونکہ میڈیا میں یہ باتیں آنے لگ گئی تھی تو ہم نے ڈیبیٹ کیا ہے. میرا خیال ہے محمود خان صاحب ہمارے لیے بہت عزت کے قابل شخص ہیں اور ہمیں یہ بالکل اچھا نہیں لگے گا کہ ہم جو ہے نا ان کی جگہ جو ہے نا وہ لیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے لیے جو ہے نا وہ اس طرح سے پی ٹی آئی کو بھی لیڈ کرنا جو ہے نا بڑا مشکل ہو جائے گا ہمارے لیے. ہمارا ایک اپنا ماضی بھی رہا ہے دونوں جماعتوں کا, تو پھر یہ ممکن نہیں ہوگا. تو میرا خیال ہے محمود خان صاحب اس کے لیے زیادہ مناسب آدمی. تو آپ کی پارٹی نے اپنے طور پر یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اگر آپ کو فارملی آفر کی جائے گی تو اسے قبول نہیں کریں گے؟ اپنی ذاتی رائے دے رہا ہوں اس حوالے سے, کیونکہ یہ پارٹی کے سامنے یہ معاملہ آیا نہیں ہے. اگر یہ معاملہ آیا ہوتا تو کل شورا میں ڈیبیٹ ہوتا, تو یہ ڈیبیٹ نہیں ہوا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی فارملی جو ہے نا یہ بات نہیں ہے. یہ میڈیا کی جو ہے نا اپنی طرف سے کچھ فیلرز ہیں, یا ممکن ہے سیاسی حلقوں سے بھی چھوڑے گئے ہوں, مگر یہ فیلرز جو ہے نا وہ ادروائز بھی جو ہے نا یہ چیز میرا خیال ہے. صاحب کچھ چیزوں پر تو آپ کا کامن ایجنڈا ہے, جیسے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ 27ویں ترمیم کا ہونا درست نہیں ہے اور اس سے جوڈیشری کو نقصان پہنچا ہے, پی ٹی آئی بھی یہ سمجھتی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ الیکشن ٹھیک نہیں ہوئے تھے, پی ٹی آئی کا بھی یہی موقف ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ جو سیاسی طور پر جو سیاسی کارکنان ہیں ان کی رہائی عمل میں آنی چاہیے, پی ٹی آئی بھی یہ سمجھتی ہے. تو جو منیمم کامن ایجنڈا ہے اس کے اوپر پھر کیسے ایک ورکنگ ریلیشن شپ بن سکتا ہے آپ کا؟ ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ جو الیکشن ٹھیک نہیں ہوئے اس میں خیبر پختونخوا کا الیکشن بھی ٹھیک نہیں ہوا. اس کے اوپر جو ہے نا وہ یہاں پہ آ کے جو ہے پی ٹی آئی جو ہے وہ ایک دو قدم پیچھے ہٹ جاتی ہے. یہاں پہ ایشو آتا ہے کہ یہاں پہ الیکشن باغی, یہ ایک عجیب بات ہوگی کہ 3 صوبوں میں تو جو ہے نا وہ دھاندلی ہوئی. دھاندلی کرنے والے اتنے طاقتور تھے کہ وہ 3 صوبوں میں دھاندلی جو ہے نا پوری طاقت سے کر چکے, اور 4تھے صوبوں میں جو ہے نا ان کے ہاتھ سے سارا کچھ نکل گیا. کیا جو ہے نا پروڈنٹ مائنڈ اس بات کو ایکسیپٹ کرتا ہے؟ یہ سوال آپ کے لیے ہم چھوڑ دیتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم نے پیچھے بھی اس سے پہلے بھی آگے بڑھنے کی کوشش کی تو اس میں بھی کچھ چیزیں ایسی تھیں جو جس کے اوپر جو ہے نا پھر تاثر یہ آیا کہ کسی بھی تاریخ میں جان تو کوئی ایک ڈال سکتا ہے, اور وہ ایک کون ہے یہ بھی پتہ ہے, آپ کو بھی پتہ ہے, ہمیں بھی پتہ ہے, مگر وہ ایک جو ہے نا وہ اس کو وہ استعمال کس طرح سے وہ ہو, تو ہم استعمال ہونے کے لیے وہ تیار نہیں ہے اس کے لیے. صحیح, بالکل صحیح ہے. شرمیلا صاحبہ, اب الیکشنز پر اعتراضات پی ٹی آئی کو بھی ہیں, کامران مرتضیٰ صاحب جو ہیں وہ بھی الیکشن میں دھاندلی کی بات کر رہے ہیں. ابھی جو ضمنی الیکشن ہوا ہے اس میں پیپلز پارٹی کو ڈی جی خان میں اعتراضات اور تحفظات رہے ہیں. کیا کچھ چیزیں کمپائل کی ہیں پیپلز پارٹی نے, یا زبانی اعتراضات رہے ہیں, یا کچھ چیزیں اکٹھی کر کے آپ الیکشن ٹربیونل میں جانے کا یا الیکشن کمیشن کے پاس جانے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ جی بالکل, NA 185 کے حوالے سے بالکل پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس کو چیلنج کرے گی, کیونکہ جو شواہد ہیں وہ اوور ویلمنگ ہیں. جی, اگر آپ وہ جو ویڈیوز اور تصاویر دیکھ لیں وہ تو میرا خیال ہے کہ بالکل اٹس این اوپن اینڈ شٹ کیس. لیکن اس کے علاوہ بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس کو ہم کمپائل کر کے ہم الیکشن کمیشن کے پاس جا رہے ہیں. دیکھیے, بائی الیکشنز جو ہوئے ہیں, ایک تو روایتی طور پہ جو انکمبنٹ گورنمنٹ ہوتی ہے اس کے فیور میں جاتے ہیں, لیکن ٹرن آؤٹ بھی کوئی خاطر خواہ نہیں رہا. اور ایسے الیکشنز جو اتنے زیادہ جن کے اوپر اعتراضات ہو رہے ہوں, صرف پیپلز پارٹی نہیں باقی ساری جماعتیں کر رہی ہیں, اور اس میں پی ٹی آئی کو اس لیے شامل نہیں کرتی کیونکہ پی ٹی آئی تو ہر چیز پہ اعتراض کرتی ہے جہاں پر ان کو فیور نہیں مل رہا ہوتا. لیکن بائی اینڈ لارج میں نہیں سمجھتی کہ حکومت جس طریقے سے خوشیاں منا رہی ہے
بائی الیکشنز کے ایسے کوئی رزلٹ ہیں کہ ان کو خوشیاں منانی چاہیے. گو کے 6 کی 6 سیٹیں ان کو مل گئی ہیں اور آف کورس نمبر گیم کے اندر وہ 6 سیٹیں لے کے اور مزید آگے ہو گئے. لیکن بلکہ اتنا آگے ہو گئے ہیں کہ اب انہیں سمپل میجورٹی کے لیے پیپلز پارٹی کی ضرورت نہیں رہی. دیکھیے ظاہری بات ہے اب اٹس آل اباؤٹ نمبرز نا, اور نمبرز کے حوالے سے اب وہ لارجسٹ پارٹی بن گئے. لیکن جس قسم کے الیکشنز ہوئے ہیں میں سمجھتی ہوں کہ وہ بھی سمجھتے ہیں کیسے ہوئے ہیں اور ہمیں بھی نظر آ رہے ہیں. بہت شکریہ علی بخاری صاحب, شرمیلا فاروقی صاحبہ, کامران مرزا صاحب, بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بریک کے بعد آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب نے آج پریس کانفرنس کی ہے جس میں انہوں نے پیپلز پارٹی کی قیادت کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا ہے اور کہا ہے کہ پیپلز پارٹی نے ذوالفقار علی بھٹو کے نظریے کے خلاف کام کیا ہے, اور انہوں نے کہا کہ جے یو آئی سے مشاورت نہیں کی گئی, جے یو آئی کو نظر انداز کیا گیا, اور وہ سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے غیر جمہوری عمل میں حکومت کا ساتھ دیا ہے. 27ویں ترمیم کے حوالے سے وہ بات کر رہے تھے, اس پر انہوں نے تنقید کی ہے, لیکن اب تو 28ویں ترمیم کی باتیں بھی ہو رہی ہیں. ہمارے ساتھ شرجیل میمن صاحب موجود ہیں, وزیر اطلاعات و نشریات سندھ اور پیپلز پارٹی کا سینئر رہنما ہیں. بہت شکریہ شرجیل میمن صاحب, خوش آمدید. سر پہلے تو مولانا فضل الرحمان صاحب اور پھر میں 28ویں ترمیم اور دیگر چیزوں میں بات کرتا ہوں. مولانا صاحب پیپلز پارٹی سے ناراض دکھائی دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی ہمیں نظر انداز کیا گیا, 26ویں ترمیم کے موقع پر جو باتیں ہم نے اصرار کیا کہ ان کو نکال دی جائیں, آج وہی باتیں ہم سے مشاورت کیے بغیر 27ویں ترمیم میں شامل کر دی گئیں. کیا آپ کے خیال میں مولانا کا شکوہ بجا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی شکریہ. دیکھیں جی, مولانا صاحب ایک نہایتی ایک ریسپیکٹیبل پولیٹیشین ہے, سیزن پولیٹیشین ہے اور چیزوں کو سمجھتے بھی اچھا ہے. دیکھیں جی, مولانا صاحب کے خدشات جو ہیں وہ ہم سے زیادہ پی ایم ایل این کی طرف ہونے چاہیے, کیونکہ مولانا صاحب کو جو ہے یہ 27ویں ترمیم کے لیے پیپلز پارٹی کے پاس بھی پرائم منسٹر ان کا ڈیلیگیشن آیا تھا, تو اسی لیے ڈیفینیٹلی وہ مولانا صاحب کے پاس گیا ہے نہیں گیا وہ مجھے اس کا علم نہیں ہے, لیکن وہ خدشات ان کے جو شکایت وہاں بنتی ہے. 27ویں ترمیم کی بات ہے. 27ویں ترمیم میں سمجھتا ہوں کہ ایک کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی بات ہے جو کہ بہت اچھی بات ہے, اور کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے بعد جو ہے صوبوں کو برابری کے وہاں نمائندگی مل رہی ہے, تمام صوبوں کی ایکول ریپرزنٹیشن ہے. تو اس سے بہتر اور کیا ہونا چاہیے کہ اس سے پہلے جو ہے آپ دیکھیں کہ عدلیہ کی جتنا بھی جوڈیشل ایکٹیویزم رہا ہے اس میں صوبوں کی برابری نہیں تھی. شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو جب پھانسی دی گئی تو اس وقت ججوں کے تناسب الگ تھے. جب یہاں پہ یوسف رضا گیلانی صاحب کو ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر کو ہٹایا گیا تب بھی یہی خدشات تھے ہمیں کہ ہم تبھی کہتے تھے جی کہ تمام صوبوں کو ویسے بھی ہر جگہ پہ برابری کی تناسب سے دیا جائے گا. کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا چکر جو سلسلہ تھا وہ چارٹر آف ڈیموکریسی میں شہید محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ اور میاں نواز شریف صاحب نے ساتھ سائن کیا تھا. تو 27ویں ترمیم پہ تنقید میرے خیال سے ایک جیسے ہمارے پاس ایک چیز بن گئی کہ جی فیشن ہے, آپ پہلے اس کے محرکات پڑھیں, کون سے محرکات پہ آپ کو اعتراضات ہیں وہ بیٹھ کے ڈسکس کریں. لیکن ایک جنرلی سپریم اسٹیٹمنٹ اگر کوئی بھی دے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ذاتی رائے ہوگی. صحیح ہے شہجی صاحب, لیکن جیسے کہ آپ نے کہا کہ ان کا شکوہ تو پی ایم ایل این سے بنتا ہے, حکومت سے بنتا ہے, ان سے جا کے کریں, لیکن شاید ان کا شکوہ آپ سے اس لیے ہے کہ 26ویں ترمیم میں بہرحال بلاول صاحب کا ہی ایک اہم کردار تھا. وہ بار بار جا رہے تھے مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس, اتنے وقت نون لیگ کے نہیں گئے تھے جتنے بلاول صاحب کے ساتھ لوگ گئے تھے. تو اس لیے شاید وہ شکوہ کر رہے ہیں کہ اب بھی آپ ہی کو کردار ادا کرنا چاہیے تھا, اور وہ سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے بغیر یا بلاول صاحب کے نوٹ کے بغیر تو یہ ترمیم ہو بھی نہیں سکتے تھے. دیکھیں حقیقت ہے کہ پیپلز پارٹی کے بغیر نہیں ہو سکتی تھی. 27ویں ترمیم پہ پرائم منسٹر صاحب کا ایک وفد جو ہے وہ پریزیڈنٹ صاحب سے اور چیئرمین صاحب سے ملا تھا, اور اس کے جو محرکات تھے 27ویں ترمیم کے, چیئرمین بلاول بھٹو صاحب نے وہ محرکات اپنے سماجی ویب سائٹ کی اس پہ اکاؤنٹ پہ خود پوسٹ کیے کہ یہ محرکات تھے. اور آپ نے دیکھا کہ جو پیپلز پارٹی کا ڈیموکریٹک وے ہے کہ پیپلز پارٹی نے 2 دن طویل جو ہے وہ سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس بلایا, اس میں جن جن ترامیم پر کنسنسس ہو سکا پیپلز پارٹی نے ان کی حمایت کی, اور جن جن ترامیم پر کنسنسس نہیں ہو سکا پیپلز پارٹی نے اس کو کہا کہ ان سے معذرت کر لی حکومت سے کہ جی ہم یہ نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارے پاس سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی میں کنسنسس ڈیولپ نہیں ہوا ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ جی یہ نہیں کہ پیپلز پارٹی کسی ڈکٹیٹیشن پہ اور اس طرح چیز آ گئی. بالکل پیپلز پارٹی نے ایک اپنا ڈیموکریٹک وے رکھا, جو چیز قبول ہے وہ قبول ہے, جو قبول نہیں ہے وہ قبول نہیں ہے.
سر لیکن شرجیل صاحب جن چیزوں پر کنسنسس ابھی آپ کا ڈیولپ نہیں ہو سکا وہ تو چلیے ایک الگ موضوع ہے, اس کو تو ہم 28ویں ترمیم میں ڈسکس کر سکتے ہیں, لیکن جن پر ڈیولپ ہوا اس پر مولانا فضل الرحمان صاحب کا 26ویں کے وقت بھی کنسنسس نہیں تھا, جیسا کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا قیام, جیسا کہ ججز کا ٹرانسفر کا اختیار جوڈیشل کمیشن کے پاس آ جانا. مولانا فضل الرحمان صاحب اس وقت بھی اس پر نہیں مانے تھے, تو آپ نے جس پر اب کنسنسس ڈیولپ کیا ہے اس پر 26ویں ترمیم میں مولانا کے ساتھ کنسنسس پیپلز پارٹی کا ڈیولپ نہیں ہوا تھا. دیکھیے اتنی کوئی خاص بڑی بات نہیں ہے. آئینی حکومتیں جب ہوتی ہیں تو آئینی حکومت میں پارلیمنٹ سپریم ہوتی ہے, پارلیمنٹ کے پاس اختیارات ہوتے ہیں اور پارلیمنٹ کے منتخب نمائندوں کے پاس اختیارات ہوتے ہیں. تو جس طریقے سے اگر ججوں کی اپوائنٹمنٹ کی بات ہے تو ڈیفینیٹلی پوری دنیا میں ججز کون لگاتا ہے؟ حکومتیں لگاتی ہیں ڈیفینیٹلی. اور جہاں تک ہماری بات ہے کہ ہمارے ملک میں, میں یہ نہیں جنرل ایک سویپنگ اسٹیٹمنٹ نہیں دے رہا, لیکن ہمارے ملک میں جوڈیشری نے ماضی میں جوڈیشری کے کافی جج صاحبان نے جوڈیشل ایکٹیویزم کے ذریعے مس یوز آف اتھارٹی کی. میں نے پھر کہوں گا کہ جی شیخ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے ساتھ عدالتی زیادتی ہوئی, عدالتی قتل ہوا, جو کہ کتنے سالوں کے بعد جا کے قاضی فیض صاحب کی عدالت نے اس کو ایڈمٹ کیا کہ جی یہ ان کا جوڈیشل مرڈر ہوا ہے. اسی طریقے سے شہید محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کی 2 حکومتیں ڈیزالو کی گئیں, محترمہ عدالت گئی, محترمہ کو انصاف نہیں ملا. اسی طریقے سے پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب کو 11 سال بغیر کسی سزا کے ان کو جیل میں بھگتنا پڑی. تو اس وقت ہماری جوڈیشری کیا کر رہی تھی؟ اور پھر میں وہی کہوں گا کہ ہمارے پاس جوڈیشری میں جو کہ ہماری نسل کو یاد ہوگا, جو ہمارے اس جنریشن کو, جن لوگوں کو آپ کو اور ہمیں یاد ہوگا, وہ ہمیں افتخار چودھری یاد ہوگا, جس کو آپ کبھی اچھے الفاظوں میں یاد نہیں کریں گے. ہمیں ثاقب نثار جیسے جج یاد رہیں گے, جن کے کسی کانڈکٹ کو, کسی بھی عمل کو آپ سمیت کوئی بھی شخص اس کی تعریف نہیں کرے گا, سب کہیں گے کہ اس نے آئین کی دھجیاں اڑائی. پھر بندیال جیسے ہمیں بھگتنا پڑے. تو آپ دیکھیں کہ ہماری جوڈیشری نے اس طریقے کے ججز کو بھگتا ہے جنہوں نے ہمیشہ اپنی مس یوز آف اتھارٹی کی ہے. لیکن کیا جوڈیشری کو بھی بالکل اس طرح چھوڑ دیا جائے کہ جی ان کا کوئی چیک اینڈ بیلنس نہ ہو؟ جوڈیشری کا بہت احترام ہے, آزاد عدلیہ پہ ہم یقین رکھتے ہیں, آزاد عدلیہ کے لیے پیپلز پارٹی زیادہ کوئی یقین نہیں رکھتا, لیکن ایک ان کے اوپر بھی چیک اینڈ بیلنس ہونا لازمی ہے کہ کوئی اگر اس طرح کی کوئی حرکتیں نہ کرے جو ثاقب نثار اور افتخار چودھری نے کی تھی. صحیح ہے شرجیل صاحب, جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ 27ویں ترمیم جو ہے یہ 26ویں ترمیم کے نامکمل ایجنڈے کی تکمیل کے لیے لائی گئی ہے. اسی طرح سے آپ کہا جا رہا ہے کہ 27ویں ترمیم کے نامکمل ایجنڈے کی تکمیل کے لیے 28ویں ترمیم لائی جا رہی ہے. یعنی جن چیزوں پر آپ نے اتفاق نہیں کیا, NFC کا معاملہ یا 18ویں ترمیم میں رد و بدل یا چھیڑ چھاڑ کا معاملہ کہا جا رہا ہے, اور پھر صوبوں کا معاملہ ہے, تو کہا جا رہا ہے کہ اس پر 28ویں ترمیم اب آ رہی ہے اور اس پر تو اب وفاقی وزراء خود اندیا دے رہے ہیں, بلکہ بات چیت انہوں نے شروع کر دیا ہے. کیا پیپلز پارٹی کو آن بورڈ لایا گیا ہے اس پر؟ دیکھیں جی, آپ نے کہا کہ کہا جا رہا ہے. میری عادت ہے, میں کہتا ہوں جب تک ہم دیکھیں نہیں تب ہم کسی بھی کہا جا رہا ہے پہ تبصرہ نہیں کرتے. یہ وفاقی وزراء کہہ رہے ہیں نا سر, اب تو بھلے کہا جا رہا ہے, وہ بھی کہہ رہے ہیں نا, وہ کہا جا رہا ہے. جب ہم سے پیپلز پارٹی سے کوئی باضابطہ رابطہ کرے گا اور پتہ چلے کہ کیا چیز ہے, جس طرح 27ویں ترمیم میں رابطہ کیا تو ہم چیئرمین صاحب نے ایک نقطہ بتایا سماجی ویب سائٹ پہ کہ جی یہ ہم سے ڈیمانڈز کی گئی ہیں, اس پہ ہمیں سپورٹ مانگی گئی ہے. اور پھر پیپلز پارٹی نے جس پہ اگری کیا اس پہ اگری کیا, جس پہ نہیں کر سکی اس پہ معذرت کی. تو یہی طریقہ ہے کہ اگر 28ویں کی بات ابھی ہم سے سن رہے ہیں, میں 1-2 وفاقی وزراء کے بیانات پہ کوئی کامنٹس نہیں کروں گا. جب پیپلز پارٹی سے باضابطہ رابطہ ہوگا تو پیپلز پارٹی باضابطہ رابطے کے بعد وہ ترامیم پڑھے گی, دیکھے گی, اپنا جو روٹین کا پروسیس ہے جس میں اپنے مجلس عامہ پارٹی کی وہ فیصلہ کرے گی. اس کے بعد پیپلز پارٹی اپنا موقف دے گی. میں ایڈوانس میں کسی بھی موقف پہ, کسی مفروضے پہ میں جو ہے وہ چیز نہیں کہہ سکوں گا. لیکن شرجیل صاحب, آپ کی جن چیزوں پر آپ کی ایک اوپینین ہے, مثلا مزید صوبوں کے قیام, خاص طور پر سندھ کو 2 حصوں میں تقسیم کرنے پر, اس میں تو آپ غور و خوض کرنے کے بعد بھی شاید ایسی گنجائش معلوم نہیں ہوتی کہ آپ اس میں کوئی اپنی اوپینین کو چینج کر سکیں گے. اسی طرح سے NFC کا معاملہ, یہ جو صوبوں کی تقسیم کی بات ہے اس میں غور و فکر تو دور کی بات ہے, اس میں ہم کہتے ہیں کہ ڈسکشن بھی نہیں ہے. سو اس پر تو جی بالکل 1% بھی ڈسکشن نہیں ہے. یہ صرف سندھ کے حوالے سے یا باقی صوبوں میں آپ سمجھتے ہیں کہ مزید صوبوں کا قیام عمل میں لایا جانا چاہیے؟ لیکن وہ وہاں کی پارٹی اپنا ریپلائی کرے گی. میں سندھ کا انفارمیشن منسٹر ہوں, میں پیپلز پارٹی سندھ کا انفارمیشن سیکرٹری بھی ہوں, تو میں تو اپنے صوبے کی بات کروں گا کہ جس صوبے میں رہ رہا ہوں. باقی سارے صوبے ہمارے اپنے, لیکن ہر جگہ کا الگ ڈائنامکس ہے, ہر علاقے کے اپنے محرکات ہیں اور اپنی اپنی سوچیں ہیں, تو ہر کوئی اپنا ریسپانس کرے گا. لیکن شرجیل صاحب, میرا سوال تو پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر ترین لیڈر سے ہے, اور پاکستان پیپلز پارٹی ایک
ایک وفاق کی پارٹی ہے، یعنی تمام صوبوں کی پارٹی ہے، اس لیے آپ کی اوپینین اس پر کیا ہے کہ انتظامی بنیادوں پر کیا صوبوں کا قیام عمل میں لایا جانا چاہیے؟ دیکھیں جہاں اگر سندھ کے حوالے سے سوال ہے تو میں کہتا ہوں کہ جی انتظامی بنیاد پہ کوئی ضرورت نہیں ہے سندھ میں مزید کسی صوبے کی یا سندھ کو تقسیم کرنے کی، کہ جتنے بھی اس میں پوائنٹ اس پہ ڈسکس کر سکتا ہوں، ڈیبیٹ کر سکتا ہوں، نہ کبھی ہماری سوچ ہے، نہ کبھی ہمیں اس طرح کی کوئی سوچ ہمیں دی گئی ہے۔ یس، کچھ لوگ پولیٹیکلی مقاصد کے لیے اگر سندھ کی تقسیم چاہتے ہیں تو وہ اٹ از امپاسبل ہے۔ جہاں تک اور کسی صوبے کی بات ہو رہی ہے تو ڈیفینیٹلی وہاں کے لوگ میں نے پھر کہا کو بتائیں گے، اور میں ایز اے پیپلز پارٹی ورکر بتاؤں کہ جی ہر صوبے کی اپنے ایک ڈائنامکس ہیں۔ پنجاب میں پہلے جو ہے وہ ریاستیں تھیں، بھاولپور ریاست تھی، سب ریاستیں تھیں اور ریاستوں کا قیام تھا۔ اب آج بھی اگر وہاں کے لوگ چاہیں گے، اور ایک اور بات ہے کہ میرے چاہنے یا نہ چاہنے کی بات چھوڑ دیں، چاہے میں سندھ کی بات کروں یا پنجاب کی بات کروں، کسی کے بھی ایک آئین پاکستان میں ایک پروسیس ایک پروسیجر دیا گیا ہے۔ چاہے میں چاہوں گا جی مثال میں سے کوئی پوچھے، میں کہوں گا جی پنجاب کی تقسیم بھی نہیں ہونی چاہیے، سندھ کی بھی تقسیم نہیں ہونی چاہیے، کسی صوبے کی نہیں ہونی چاہیے، مثال کے طور پر میں یہ بات کہتا ہوں، لیکن میرے کہنے نہ کہنے کا فرق نہیں پڑنا چاہیے کسی کو۔ ایک آئین پاکستان میں ایک طریقہ کار ہے، اس طریقہ کار کو آپ فالو کریں اور آپ کو پتہ چل جائے گا۔ بہت شکریہ شرجیل میمن صاحب، بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر ترین رہنما اور وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ یہ ناظرین آج کا پروگرام تھا، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔